أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب من قبلهم به يؤمنون. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ. أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة مما رزقناهم ينفقون. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ. إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، محترم خواتین، یہ سورۃ القصص کی آیات چل رہی ہیں. اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون. وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ. الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، جن کو ہم نے کتاب دی ہے اس سے پہلے، ہم بِهِ يُؤْمِنُونَ، وہ بھی ان کے اوپر یقین اور ایمان رکھتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی آخر الزماں ہونا، ان کا نبی ہونا، اس کا تذکرہ صرف قرآن کریم میں ہی نہیں تھا، بلکہ اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں تھیں اور جتنی آسمانی کتابیں اللہ رب العزت نے نازل فرمائیں، ان تمام کتب میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ذکر کیا تھا. چنانچہ توریت ہو یا انجیل ہو، ان سب میں اس کا تذکرہ تھا کہ نبی آخر الزماں آنے والے ہیں، وہ نبی آخری نبی ہوں گے، ان کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا. اور اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ قرآن آخری کتاب اللہ کی آئے گی، اس کے بعد پھر وہ قیامت تک کوئی نئی کتاب آنے والی نہیں ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ان بشارتوں سے بھی ثابت ہے جن کی ان علماء نے تصدیق کی ہے جن کو توریت و انجیل میں ان بشارتوں کا علم ہے. اللہ رب العزت نے اسی کو یہاں پر یہ بات بیان فرمائی کہ اس آیت میں ان اہل کتاب کا ذکر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور ان کی نبوت اور نزول قرآن سے پہلے ہی توریت اور انجیل کی دی ہوئی بشارتوں کی بنیاد پر نبی کریم سے نزول قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر یقین رکھتے تھے. پھر آپ مبعوث ہوئے تو اپنے سابق یقین کی بنا پر وہ تمام لوگ ایمان لے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تک اپنے سابقہ نبی کے اوپر ایمان تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آنے کے بعد انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان قبول کر لیا. چنانچہ
اس آیت میں ان اہل کتاب کا ذکر ہے، یعنی یہ جو آیات آ رہی ہیں ان آیات میں ان اہل کتاب کا ذکر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کا شان نزول یہ ہوا کہ نجاشی بادشاہ حبشہ کے درباریوں میں سے 40 آدمی مدینہ طیبہ میں اس وقت حاضر ہوئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر میں مشغول تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو نجاشی، یہ نام صرف ایک بادشاہ کا نہیں ہے بلکہ عہدے کا نام تھا، یعنی جو بھی حبشہ کا بادشاہ ہوتا تھا وہ نجاشی کہلاتا تھا۔ جیسے جو بھی فارس کا بادشاہ ہوتا تھا کسرا کہلاتا تھا، روم کا جو بھی بادشاہ ہوتا تھا قیصر کہلاتا تھا، اور آج کل کے لحاظ سے دیکھ لے کہ خادم الحرمین شریفین یہ نام کس کا ہوتا ہے؟ جو سعودی عرب کا بادشاہ ہوتا۔ تو یہ عہدے کا نام تھا نجاشی۔ نجاشی بادشاہ بہت گزرے کیونکہ ہر زمانے کا کوئی نہ کوئی نجاشی، جو بھی حبشہ کا بادشاہ ہوگا نجاشی تھا، لیکن وہ نجاشی بادشاہ جو کہ ایمان لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ بھی پڑھی غائبانہ، وہ اور تھے۔ تو نجاشی بادشاہ حبشہ کے درباریوں میں سے 40 آدمی مدینہ طیبہ میں اس وقت حاضر ہوئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر میں مشغول تھے۔ یہ لوگ مدینہ گئے، پھر یہ بھی جہاد میں شامل ہو گئے، غزوہ خیبر کے اندر آ گئے۔ ان میں سے کچھ لوگ زخمی بھی ہوئے مگر ان میں سے کوئی قتل نہیں ہوا۔ انہوں نے جب صحابہ کرام کی معاشی تنگی کو دیکھا کہ صحابہ کرام ہیں سخت مالی مشکلات کا شکار ہیں، تو انہوں نے درخواست کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور کہا کہ ہم اللہ کے فضل سے مالدار بھی ہیں، ہمارے پاس جائیدادیں بھی ہیں، ہم اپنے ملک واپس جا کر صحابہ کرام کے لیے مال فراہم کر کے لے کر آئیں گے، آپ اجازت دے دیجیے۔ تو اس پر اللہ رب العزت نے یہ آیات نازل فرمائی، کیونکہ پہلے ان کا ایمان تھا اپنے سابقہ نبی کے اوپر، اور پھر بعد میں یہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا پتہ چلا تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ تو یہ ان آیات کا شان نزول ہے۔ چنانچہ یہ جو روایات آتی ہے اس روایت میں یہ بات ہے کہ جو قرآن کریم کی پہلے ہم آیات پڑھ لیں پھر اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ، کہ جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں قَالُوا آمَنَّا بِهِ، تو وہ یوں کہتے ہیں ہم اللہ رب العزت پر ایمان لے کر آئے۔ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا، یہ آیات جو ہیں یہ ہمارے رب کی جانب سے حق ہیں۔ انا کننا من قبلہ مسلمین، ہم اس سے پہلے بھی ہم تابعدار تھے۔ مسلمین سے مراد یہاں پر تابعدار ہونا مراد لیا جائے گا۔ لفظ مسلم دو معنوں میں آتا ہے، ایک تو آتا ہے فرما برداری کے معنی میں، تابعداری کے معنی میں، یہاں یہی معنی مراد ہے کہ اس سے پہلے ہم اپنے سابقہ نبی کے بھی فرما بردار تھے اور اب آپ کے بھی فرما بردار ہیں۔ اور مسلمین دوسرے معنی میں آتا ہے امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کی جو خصوصیت ہے کہ یہ سماکم المسلمین، کہ اس امت کا نام اللہ نے کیا رکھا؟ مسلم رکھا۔ تو اس معنی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اس کے معنی مسلمان ہونے کے آتے ہیں۔ تو یہاں پر دونوں معنی مراد لیے جا سکتے ہیں کہ یوں کہا جائے کہ سابق نبی کے تابعدار تھے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو یہ ان کے بھی تابعدار ہو گئے، ان کے تابعدار ہو کر امتی بن گئے، امتی بن کر مسلمان کہلائے۔ اس طرح کے کئی صحابہ کرام تھے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ بھی ایسے ہی تھے، پہلے وہ دوسرے مذہب پر تھے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو پھر آپ نے اس ایمان کو قبول کیا۔
ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں جو اب پہلے اپنے نبی کے اوپر ایمان لائے، بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، ان کے بارے میں نبی کریم اللہ رب العزت فرماتے ہیں اولئک یؤتون اجرهم مرتین بما صبروا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ دگنا اجر عطا فرماتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ دگنا اجر عطا فرماتے ہیں۔ یہ جو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لوگوں کو دگنا اجر ملتا ہے، اس کا دگنا اجر ملنے کی وجہ بھی یہ بیان کی جاتی ہے کہ حدیث شریف میں جو اس کی وجہ یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کا وعدہ ازواج مطہرات سے بھی فرمایا ہے کہ وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مرتين۔ بخاری شریف میں نبی ایک روایت آتی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ایک حدیث ہے کہ 3 شخصوں کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کو دوہرا اجر ملے گا، دگنا اجر ملتا ہے۔ ایک اہل کتاب، جو اہل کتاب اپنے پہلے نبی پر ایمان لائے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہنچنے کے بعد پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، تو پہلے بھی وہ نبی کے تابع تھے اور اب بھی وہ نبی کے تابع ہیں۔ دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان جو کسی کا غلام ہو، وہ اپنے مولا کی بھی خدمت کرتا ہے اور اللہ کی بھی خدمت کرتا ہے، اللہ کا بھی حق ادا کرتا ہے، عبادتیں کرتا ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ دوہرا اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ تیسرا وہ شخص جس کی ملکیت میں کوئی کنیز یا باندی ہو، وہ اس کنیز اور باندی کو اپنے پاس رکھ سکتا تھا، لیکن اس نے اس کو آزاد کیا اور آزاد کر کے اس سے نکاح کر لیا، اس کو بیوی بنا لیا، تو اس کو غلام نہیں رکھا بلکہ اس کو وہ تمام حقوق دیے جو اسلام نے اور شریعت نے ایک بیوی کو دیے ہیں، ان کو فرمایا کہ یہاں پر ان کو دوہرا اجر ملے گا۔ اور دوہرا اجر کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے دگنا کام کیا۔ دگنا کام یہ ہے کہ پہلے نبی کی بھی اطاعت کی، دوسرے نبی کی بھی اطاعت کی۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتے، اور اس کی وجہ یہی بیان فرمائی گئی ہے کہ در حقیقت اس سوال کہ اللہ رب العزت نے یہ ان کو عمل اس لیے دیا، یہ عمل ان کو اس لیے ملا کہ در حقیقت انہوں نے صبر کیا۔ صبر کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے محنت کی، کوشش کی، پہلے نبی کی بھی اطاعت کی، اس نبی کی بھی اطاعت کی، پرانی شریعت پر بھی عمل کیا، اس شریعت کے اوپر بھی عمل کیا۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو یہ دوہرا اجر و ثواب عطا فرمایا۔ پھر آگے فرماتے اللہ رب العزت کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ دگنا اجر عطا فرماتے ہیں۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ بھلائی کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، اچھائیاں کرتے ہیں برائیوں کے بعد، کہ کسی سے اگر کوئی گناہ ہو جائے، کسی سے اگر کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو اپنی غلطی پر ندامت کے ساتھ ساتھ اپنی نیکیوں کو بڑھا دیتے ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، حدیث شریف میں فرمایا کہ نیکیاں جو ہوتی ہیں وہ انسان کی جو اچھائیاں ہوتی ہیں، نیکیاں ہوتی ہیں، یذہبن السیئات، یہ ان انسانوں کی برائیوں کو ختم کر ڈالتی ہیں۔ تو ان کی یہ خاصیت یہ بھی تھی کہ یہ لوگ یہ کام کرتے تھے کہ اچھائیاں کرتے تھے برائیوں کے بعد، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو، اللہ فرماتے ہیں جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، یعنی صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، کنجوسی نہیں کرتے۔ چنانچہ یعنی یہ لوگ برائی کو بھلائی کے ذریعے دور کرتے ہیں۔ اس میں بہت سارے حضرات نے یہ فرمایا کہ یعنی
اطاعت کا کام کرتے ہیں، نیکیوں کا کام کرتے ہیں، برائیوں سے رکتے ہیں۔ چنانچہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اتبع الحسنۃ السیئۃ تمحھھا، کہ تم لوگ اچھائیوں کو کرو برائیوں کے بعد، تمحھھا، یہ اچھائیاں انسان کے گناہوں کو مٹا ڈالتی ہیں۔ دیکھیے گناہ وہ ہوتے ہیں کہ ان گناہوں کے اوپر انسان اگر یہ سوچ کر بیٹھ جائے کہ بس یہ تو میں نے کر لیا، بس اب کر لیا، لیکن ان کی معافی کی فکر نہ کرے، تو معافی دو طریقے سے ہوتی ہے۔ ایک تو اس طریقے سے معافی ہوتی ہے کہ آدمی گناہ کرنے کے بعد اللہ سے معافی مانگے، یا اپنی نیکیوں کو بڑھا دے، صدقہ خیرات کرے، نوافل پڑھے، ذکر زیادہ کرے، نمازیں زیادہ پڑھے، اس کو بڑھا دے۔ اس سے بھی انسان کی نیکیاں وہ جب بڑھتی ہیں تو وہ گناہوں کو مٹا ڈالتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ لوگ بھی یہی کام کرتے تھے کہ نیکیاں کرتے تھے، اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے کہ اتبع الحسنۃ السیئۃ تمحھھا، کہ نیکیوں کے گناہوں کے بعد تم نیکیاں زیادہ کرو، وہ نیکیاں تمہارے گناہوں کو کیا کر دیں گی؟ مٹا ڈالیں گی۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ حسنہ سے مراد در حقیقت یہاں پر یہ ہے کہ علم اور حلم مراد ہے، یعنی بردباری مراد ہے۔ یعنی مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر کوئی ان کے ساتھ سیئہ سے مراد ہے جہالت اور حسنہ سے مراد ہے بردباری، ان کی یہ صفت بیان کی ہے کہ یہ لوگ یہ کام کرتے تھے کہ ان کے ساتھ جب کوئی جہالت کے ساتھ پیش آتا تھا، گندے طریقے کے ساتھ پیش آتا تھا، غلط طریقے کے ساتھ پیش آتا تھا، تو یہ اپنی علم سے اور اپنے حلم اور بردباری سے اس جہالت کا مقابلہ کیا کرتے تھے۔ یعنی ایک آدمی ہے، وہ آپ کے ساتھ گندی زبان میں بات کر رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے۔ ایک طریقہ تو یہ کہ آپ اس سے درگزر کر کے ایک طرف کو ہو جائیں، اور دوسرا طریقہ یہ کہ جس لیول پر اتر کر وہ بات کر رہا ہے آپ بھی اسی لیول پر آ کر بات شروع کر دیں۔ اس کی کوئی اجازت دے گا آپ کو کہ جو زبان وہ استعمال کر رہا ہے آپ بھی ایسی زبان استعمال کرنی شروع کر دیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جو اہل علم ہوتے ہیں، بردباری اللہ نے جن کو عطا فرمائی ہوتی ہے، وہ جہالت کا سامنا عفو درگزر سے کرتے ہیں، وہ جہالت کا سامنا حلم اور بردباری کے ساتھ کرتے ہیں، اور ان کی یہ شان بیان فرمائی۔ اور یہی طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینے والے، یہ نہیں ہوتا تھا کہ آپ کو وہ گالیاں کوئی دے رہا ہے تو نعوذ باللہ آپ بھی ان کے ساتھ کوئی برا رویہ اختیار کرتے ہو، ایسا کبھی بھی نہیں کرتے تھے۔ ایک عورت آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر اوجڑی رکھ دیتی ہے، گندگی رکھ دیتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ الجھ پڑے، یا آپ کبھی ایسا نہیں فرمایا۔ تو اہل علم کی شان یہ بیان فرمائی، اللہ والوں کی شان یہ بیان فرمائی کہ وہ جہالت کے مقابلے میں بردباری سے کام لیتے تھے، درگزر سے کام لیتے تھے، عفو سے کام لیتے تھے۔ تو دونوں تشریح ہو گئی اس آیت کی کہ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، ایک تو تشریح ہو گئی کہ نیکیوں کے بعد، برائیوں کے بعد نیکیاں کرو تاکہ گناہ معاف ہو جائیں، اور یہ بھی احادیث سے ثابت ہے کہ ان الحسنات یذھبن السیئات، اللہ تعالیٰ اچھائیوں سے انسان کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ اور دوسری تشریح ہو گئی کہ حسنہ سے مراد ہے علم، اور سیئہ سے مراد ہے جہالت، کہ نیک لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنے علم کے ذریعے سے، اپنے حلم اور بردباری کے ذریعے سے وہ جہالت کا مقابلہ کرتے ہیں، جہالت کا مقابلہ کرتے ہیں، عفو درگزر سے کام لیتے ہیں۔ تو ہم لوگوں کو تو دونوں ہی کام کرنے چاہیے، گناہ ہو جائے ایک طرف اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، استغفار کریں، اور دوسری طرف اپنی نیکیوں کو بڑھا دیں، تاکہ ہمارے گناہ، بہت سارے گناہ جن کی ہم معافی بھی نہیں مانگ پاتے، وہ ہماری نیکیوں کے ساتھ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھائی نوافل پڑھنا کوئی ضروری تو نہیں ہے نا، چلو چھوڑو،
ارے بھائی یہ تو انسان کی توفیق کی بات ہے کہ نوافل پڑھنا ضروری نہیں ہے تو چلو چھوڑ دو، ٹھیک ہے، کوئی گناہ بھی نہیں ہے، آپ نے چھوڑ دیا، لیکن پڑھ لو تو کون سا ایسا وقت خرچ ہو گیا ہمارے اور آپ کے لیے؟ تلاوت نہیں کی، چلو کوئی گناہ تو نہیں ہے، نہیں کوئی گناہ تو نہیں ہے بھائی، لیکن کیا ثواب ہے؟ تو ثواب تو عظیم الشان ہے۔ تو پتہ نہیں کون سی نیکی ہمارے کون سے گناہوں کو مٹا رہی ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما مشہور صحابی ایک مرتبہ جا رہے قبرستان کے پاس سے گزر ہوا، فوراً اپنی اونٹنی تھی یا گھوڑی تھی یا جو اس میں بھی سوار تھے اس سے اترے اور قبرستان کے قریب کھڑے ہو کر 2 رکعت نفل نماز نیت باندھ کے کھڑے ہو گئے اور 2 رکعت نفل نماز پڑھی۔ وقت بھی کوئی ایسا نماز کا نہیں تھا، کبھی معمول بھی ایسا نہیں تھا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا۔ بعد میں ان کے ساتھی نے پوچھا کہ شیخ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ فرمانے لگے، عجیب جواب دیا، فرمانے لگے کہ حدیث میں آتا ہے کہ قبر میں جانے کے بعد انسان تمنا کرے گا کہ کاش میں دنیا میں 2 رکعت نفل نماز اور پڑھ لیتا، کاش میں دنیا میں اپنی نفل نماز اور پڑھ لیتا، یہ جو دنیا کے ادھر ادھر کے جھنجٹ ہیں، آنا جانا، یہ وہ دھندے، ان کو کم کر دیتا، 2 رکعت نفل پڑھ لیتا تو میرے کچھ کام آ جاتی ہے 2 رکعت نفل نماز۔ لیکن اب اس کے پاس وہاں نفل نماز پڑھنے کا کوئی موقع نہیں، تو فرمانے لگے کہ میں نے سوچا کہ ابھی 2 رکعت کا وقت ہے میرے پاس، چلو 2 رکعت پڑھ لو، بعد میں حسرت کرنی پڑے گی، کیا فائدہ۔ تو بات یہ ہے کہ ان الحسنات یذھبن السیئات، انسان کی اچھائیاں وہ انسانوں کے گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، ایک طرف گناہوں کو مٹاتی ہیں، دوسری طرف انسان کے نام اعمال کو وہ بڑھاتی ہیں۔ کچھ نہیں پتا ہوتا کہ آپ کے کون سے عمل سے کون سا آپ کا گناہ معاف ہو رہا ہے، کون سے آپ کے عمل سے اللہ تعالی آپ کا کون سا مقام بلند کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو وہاں بہت ساری چیزیں دیکھیں، ان میں سے ایک یہ بھی دیکھا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے آپ کی آہٹ سنی جنت میں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا محل دیکھا تو بلال سے پوچھا کہ آپ کون سا ایسا عمل کرتے ہو؟ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ میں تو کوئی عمل نہیں کرتا، حالانکہ اعمال سے بڑی بڑی زندگی تھی۔ اپنا جو عمل بیان فرمایا وہ یہ فرمایا کہ میں وضو کے بعد 2 سنتیں پڑھ لیتا ہوں، تحیۃ الوضو اور مسجد کی، جب مسجد میں آتا ہوں تو 2 رکعت پڑھ لیتا ہوں۔ یہ عمل اتنا اللہ کے ہاں وزنی ہو گیا، اتنا عمل وزنی ہو گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں ان کی آہٹ سنائی دے رہی تھی۔ کچھ نہیں پتا ہوتا کہ آپ کا کون سا عمل اللہ کے ہاں کتنا وزنی ہے۔ بعض اوقات ایک چھوٹا سا عمل انسان کا ہوتا ہے لیکن آدمی سمجھتا ہے کہ میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں، لیکن اللہ کے ہاں بڑا اونچا، بڑا اعلیٰ، بڑا ارفع وہ عمل ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ عفو درگزر کرنا، کسی کو معاف کر دینا، کسی کے ساتھ بردباری سے پیش آنا، کسی کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا، یہ اللہ کے ہاں بعض اوقات بہت اونچا عمل ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے حسن اخلاق کی بڑی اہمیت رکھی ہے، اچھے اخلاق کی بڑی اہمیت رکھی ہے۔ تو فرمایا کہ اس آیت سے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ معارف القرآن میں فرماتے ہیں، اس آیت سے ہمیں 2 ہدایتیں ملتی ہیں۔
اور وہ دونوں یاد رکھنے کے قابل ہے۔ پہلی ہدایت تو یہ ہے کہ کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً اس کا علاج یہ ہے کہ نیک عمل کی فکر شروع کر دے، صدقہ کرے فوراً، اس میں تو دیر نہیں لگتی، فوراً کچھ نہ کچھ صدقہ کر دے۔ گناہ ہو گیا فوراً صدقہ کرے۔ صدقہ سے اللہ تعالیٰ ایک تو گناہوں کو بھی معاف فرماتے، اللہ کا غضب دور ہوتا ہے۔ الصدقۃ ترد البلاء، اللہ تعالیٰ نازل ہونے والی مصیبتوں کو رد کر دیتے ہیں صدقے سے۔ تو پتہ نہیں کون سا گناہ ہم نے کر لیا، کوئی گناہ کیا، پتہ نہیں اس کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، بلاؤں کو روکنے کے لیے صدقہ فوراً کرو، اس میں دیر نہ کرو۔ پھر معافی مانگے، استغفر اللہ پڑھے، اور اللہ سے توبہ استغفار کرے، اور دوسرے نیک اعمال اپنے بڑھائے۔ دوسرا سبق اس آیت سے یہ بات حاصل ہوئی کہ جو شخص کسی کے ساتھ ظلم اور برائی سے پیش آئے، اگرچہ انسان کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اس سے اپنا انتقام لے لے، بشرط یہ کہ انتقام کیسا ہو، بالکل برابر ہو، مگر اولا یہ ہے، احسن یہ ہے کہ ظلم کے بدلے میں احسان کا معاملہ کرے۔ ادفع باللتی ہی یا احسن، اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرے۔ اور فرمایا کہ یہ اعلیٰ درجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جو انسان یہ کام کرتا ہے، اس کے دنیا اور آخرت میں بے شمار منفعتیں انسان کو حاصل ہوتی ہیں۔ کسی کی برائی کے بدلے میں اچھائی کرو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ادفع باللتی ہی یا احسن، فرمایا کہ تم برائی اور ظلم کو ایسے طریقے سے دفع کرو جو بہتر ہو۔ ظلم کیا کسی نے، برائی کی آپ کے ساتھ، اب اس کا ایک طریقہ تو یہ کہ آپ بھی ڈنڈا لے کے کھڑے ہو جاؤ۔ اس نے گالی دی، تم بھی گالی دے دو۔ اس نے اپنے گھر سے میں آپ کے ساتھ بدتمیزی کی، تم بھی اپنے گھر میں بلا کر اس کے ساتھ بدتمیزی کر دو۔ ٹھیک ہے، چلو برابری اگر کی ہے تو ٹھیک ہے، کر لو۔ لیکن قرآن پاک کی تعلیم یہ نہیں، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ یہ ہے۔ آپ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے کہ ادفع باللتی ہی احسن، ظلم اور برائی کو اچھے طریقے سے ختم کرو۔